يا علي الطهر يا مجدا تسامى يا مدار الحق يا معنى الخلود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ناظرین اکرام، سلام علیکم. آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے پروگرام غدیر کا پیغام. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 18 ذی الحجہ ایک ایسا دن مقرر جس میں غدیر کا وہ اعلان ہوا جو خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. ناظرین، اسی سلسلے سے ہمارے یہ 5 ایپیسوڈ ہیں، اور ہم ان ایپیسوڈز میں مسلسل جو بات کریں گے آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. یہ سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں آغا کا. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے خدا کا، اللہ آپ کو اچھا رکھے. مولانا صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے 18 ذی الحجہ یعنی غدیر کے نام سے منسوب ہوا، اور زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی اسلامی واقعات ہیں، جب جو کوئی کام ہوتا ہے اس کے ہی نام سے منسوب ہو جایا کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. میں بھی ابتداً آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور وعلیکم السلام. انتہائی عظیم الشان تاریخ، انتہائی عظیم خوشی، عید اللہ الاکبر، عید سعید غدیر کے حوالے سے ان مناسبتوں کے مد نظر تمام اہل ولا کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. خداوند عالم اس انتہائی عظیم خوشی کو تمام مومنین کو مبارک قرار دے. الہی آمین. اور ابتدائی میں بھی دعا ہے کہ خداوند عالم اس انتہائی عظیم الشان تاریخ کی عظمت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. بے شک، انشاءاللہ، آمین. جیسا کہ آپ نے غدیر کے سلسلے میں بات کی کہ اولاً 18 ذی الحجہ یہ عید غدیر کہلاتی ہے، غدیر کا دن ہے، اور بہت بڑی خوشی کی تاریخ ہے. بے شک. ہمارے ہاں جو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید ہے، عید القربان، عید اضحیٰ جس کو کہتی ہے ابھی عید ہے، اور ایک جمعے کی عید ہے، اور اس کے علاوہ عید غدیر ہے جو سب سے بڑی عید ہے. یعنی تمام عیدوں میں جو سب سے بڑی عید ہے وہ عید غدیر ہے. ناظرین کے لیے اس کی وضاحت کے طور پر کہ اولاً یہ جو 18 ذی الحجہ کی عید غدیر کہلاتی ہے، در حقیقت اس دن ختمی مرتبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج میں، کی زندگی کا جو پہلا اور آخری حج تھا، دنیا سے رخصت ہونے سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے، چونکہ ربیع الاول میں آپ کی رحلت ہوئی ہے، اور ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے کہ ختمی مرتبہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، اور چونکہ پیغمبر علیہ الاعلان دوسرے تمام اس وقت مسلمانوں کو دعوت دیتے ہوئے اور اپنے ساتھ شریک ہونے کے لیے دعوت دی تھی، ایک بڑا مجمع پیغمبر کے ساتھ تھا اس سال حج کے اوپر. جب حج مکمل ہو گیا اور پیغمبر اکرم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، جو بعض روایات کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، یعنی مختلف روایتیں ہیں، اس میں 1.25 لاکھ تک کا مجمع بیان ہوا جو پیغمبر کے ساتھ تھا. پیغمبر اکرم جب حج سے واپس ہو رہے تھے تو ایک مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے. ایک مقام ہے جحفہ، جو آج بھی جن جگہوں سے حاجی احرام باندھتے ہیں 5 جگہیں ہیں، ان میں سے ایک جگہ ہے جحفہ. یہ جحفہ ہی سے قریب ایک جگہ ہے، ایک زمین ہے، ایک علاقہ ہے. چونکہ غدیر کہتے ہیں پانی کے گڈھے کو، یعنی جہاں پانی جمع ہو، یا چھوٹا سا حوض ہے، یا اس طریقے کی چیزیں ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہو. تو
تو اس کو غدیر کہتے ہیں. اسی بنیاد پر یہ جگہ جو ہے غدیر مشہور ہے، غدیر قم مشہور ہو گیا. تو یہاں پر جب پیغمبر کی سواری پہنچتی ہے، قافلہ پہنچتا ہے، یہاں حکم خدا سے پیغمبر اکرم نے اپنے بات کے لیے مولائے متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا تھا. لہٰذا یہ ایک غدیر کی تاریخ، عظمت کی تاریخ ہوئی اور اہمیت کی حامل ہوئی. یہ سن ہجری کے اعتبار سے سن 11 ہجری کا واقعہ ہے. اچھا. بلکہ سن 10 ہجری، چونکہ سن 11 ہجری تو پیغمبر اکرم کی خود رحلت ہوئی ہے ربیع الاول سن 11 ہجری میں، اور یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت پیغمبر کے. جی قرآن مجید میں آیت ہے خاص کر غدیر کے ہی حوالے سے، ہم چاہیں گے اس آیت کو آپ بیان فرما دیں، اس کا ترجمہ بھی. اور اگر آیت کو ہم دیکھیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تو فرما ہی دیا تھا، لیکن قرآن کی آیت نازل ہونے کا کیا مسئلہ تھا؟ جی، اس میں یہ جو پورا واقعہ میں نے عرض کیا کہ جب پیغمبر کی سواری مقام غدیر خم پر پہنچتی ہے تو اس وقت جبریل امین آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، جس کو ہمارے ہیں آیت تبلیغ کہتے ہیں. سورہ مبارکہ مائدہ کی 5ویں سورہ کی آیت نمبر 67 نمبر آیت ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت ہے. اور اس ذیل میں ابتدائی میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں غدیر کے سلسلے میں 2 اہم کتابیں ہیں جن کی طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے. البتہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اس حوالے سے اس سلسلے میں، لیکن ایک مکمل مجموعہ یا ایک کامل واقعہ جو آج ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں. ایک کتاب خود غدیر کے نام ہی سے الغدیر، علامہ امینی کی کتاب ہے الغدیر. دوسری ایک کتاب خود ہمارے بر صغیر ہندوستان سے متعلق اسی شہر لکھنؤ کے عظیم مرتبت عالم علامہ میر حامد حسین صاحب کی کتاب ہے ابقات الانوار. یہ 2 کتابوں کا حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ ان 2 کتابوں میں ان ہمارے 2 بزرگوار علامہ امینی اور علامہ میر حامد حسین صاحب نے تمام اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے غدیر کے سلسلے میں جو واقعات ہیں یا حدیثیں ہیں یا آیات ہیں. یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن کی آیت ہے، یہ صرف ہم شیعوں کے ہاں نہیں ہے، بلکہ یہ متفق علیہ ہے. اہل سنت کے ہاں بھی کثرت سے مفسرین نے، مورخین نے، علماء نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی، اسی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے جب آخری حج سے پیغمبر واپس آ رہے تھے. تو اس آیت کا جب نزول ہوتا ہے، آیت کے معنی یہ تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، اس حکم کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے. اور وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کوئی بھی رسالت کا کام آپ نے انجام نہ دیا. یعنی یہ خود اس آیت کے انداز کو اگر ہم دیکھیں تو خود غدیر کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہاں جو ولایت امیر المومنین کا معاملہ تھا اور یہ فریضہ جو پیغمبر نے ادا کیا، اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں. یعنی خود انداز آیت بتا رہا ہے. اس لہجے کی آیت قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، ورنہ ہم اگر غور کریں قرآن میں آیت پیغمبر سے مخاطب بہت سی آیتیں ہیں، لیکن ان آیتوں کا انداز دوسرا ہے. یعنی اب آیت کا جو انداز ہے انتہائی سخت انداز ہے. یعنی یہ جملہ کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر آپ نے آج یہ حکم نہ پہنچایا تو پھر گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا. یعنی یہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، گویا تمام تبلیغ رسالت کر چکے ہیں، تمام فرائض کو ادا کر چکے ہیں، تمام ذمہ داریوں کو ادا کر چکے ہیں، دین کو پہنچا چکے، شریعت کو پہنچا چکے. اب آخر میں قرآن کی آیت آ کر یہ کہہ رہی کہ اگر اس حکم کو نہ پہنچایا، یعنی ولایت امام امیر المومنین کا اعلان نہ کیا، تو گویا آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا، یعنی صراحت سے. تو یہ آیت پہلی آیت ہے جو غدیر کے حوالے سے ہے، نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ 5واں سورہ، آیت نمبر 67، آیت تبلیغ کہا جاتا ہے. پیغمبر نے پھر اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو روکا ہے، اور چونکہ ایک قافلہ تھا طولانی، یعنی بہت ایک تعداد میں لوگ تھے، تقریباً جو عرض کیا کہ 1.25 لاکھ تک، 90,000 سے 1,25,000 1,20,000 تک مجمع تاریخ نے لکھا ہے. تو جو لوگ آگے چلے گئے تھے پیغمبر نے انہیں واپس بلایا ہے، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار دیکھا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تب پیغمبر نے پالان شتر کا، یعنی اونٹ کے اوپر جو وہ بیٹھنے کے لیے چیز رکھی جاتی جس کو پالان کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے پیغمبر نے ممبر بنوایا ہے. ممبر کے اوپر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، امیر المومنین کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے،
اور اس آیت کا گویا پیغام پہنچایا ہے. یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم میرے لیے ہے، اور پھر خطبہ ایک ارشاد فرمایا. تو اس حکم کے اوپر عمل جب کیا نبی نے اور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے اور امیر المومنین کے مولا ہونے کا اعلان کیا، اپنے بعد جانشینی اور اپنی خلافت کا اعلان کیا کہ ہمارے بعد جانشین علی ابن ابی طالب ہیں، ہمارے خلیفہ علی ابن ابی طالب ہیں، ہمارے وصی علی ابن ابی طالب ہیں، سبحان اللہ کی جانب سے مولا علی ابن ابی طالب ہیں. یہ جب پیغمبر نے اعلان کیا، اور یہ بھی حکم خدا سے تھا اعلان، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اعلان تھا. جب اعلان کر دیا تب دوسری آیت نازل ہوئی، یعنی غدیر کے سلسلے میں. تو پہلی آیت آیت تبلیغ تھی، اس اعلان کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی جسے آیہ اکمال دین کہا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 3 ہے. البتہ مکمل آیت نہیں ہے، بھی ایک حصہ ہے آیت کا. اس سلسلے میں بھی ہم ان 2 کتابوں میں رجوع کر سکتے ہیں. بقیہ ہم اگر تفسیروں میں دیکھیں اس آیت کی تو ہم کو حوالے مل جائیں گے کہ سب نے لکھا ہے کہ یہ پہلی آیت غدیر میں نازل ہوئی، اور جب اعلان فرما دیا پیغمبر نے امیر المومنین کے مولا ہونے کے، تب دوسری آیت نازل ہوئی ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جب یعنی امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا حکم خدا سے، پیغمبر نے اس اعلان کو پہنچا دیا، امیر المومنین کے مولا ہونے کا اعلان کر دیا. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن یعنی اس غدیر کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، دین کو کامل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ بھی دوسرا جملہ ہے کہ ہم نے تمہارے نعمتوں کو تمام کر دیا. یعنی دین بھی مکمل ہو گیا اس ولایت کے بعد امیر المومنین کے، اور نعمتیں بھی تمام ہو گئے، نعمتیں بھی مکمل ہو گئیں. اتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم اس اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گئے. یعنی یہ بھی ایک جملہ ہم لوگوں کے لیے قابل توجہ ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے کہ ہم اس اسلام سے جو یعنی غدیر میں حکم خدا کے ذریعے سے ولایت امیر المومنین کے اعلان کے اوپر مکمل ہوا ہے دین، اس دین اسلام سے اللہ اپنی رضایت کا اعلان کر رہا ہے، اپنے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ اس دین سے اللہ راضی ہو گیا. تو یہ 2 آیتیں تھیں یعنی غدیر کے موقع پر، غدیر کے حوالے سے. تیسری آیت بھی یہاں بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آیہ تبلیغ نازل ہوئی، جس کے حکم کے اوپر پیغمبر نے جس آیت کی بنیاد پر اعلان کیا ہے، پھر اعلان کے بعد آیہ اکمال دین نازل ہوئی، یعنی 3 نمبر آیت. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک تیسری آیت بھی غدیر کے حوالے سے ہے، غدیر میں نازل ہوئی یا غدیر کے بعد، لیکن ہے غدیر کے حوالے سے، کہ جب پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کے وصایت، ولایت اور خلافت کا اعلان فرما دیا، تو ایک شخص ہے نعمان ابن حارث فہری، یہ پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے پیغمبر سے اعتراض کیا. اور یہ بھی ثابت ہے، مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ جب امیر المومنین کے مولا ہونے کا اعلان کر دیا، فرما دیا، تو اس کے بعد اس نے آ کر اعتراض کیا پیغمبر سے. آپ نے اللہ کے لیے کہا، ہم نے مان لیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، ہم نے مان لیا، آپ نے جنت کہا ہے، ہم نے مان لیا، دین بتایا، ہم نے مان لیا، نماز کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، لیکن آپ نے علی ابن ابی طالب کو مولا بنا دیا، اپنے بعد جانشین بنا دیا. تو اس نے جب یہ اعتراض کیا حارث ابن نعمان فہری نے، تو اس وقت سورہ معارج کی 2 آیتیں نازل ہوتی ہیں، پہلی اور دوسری آیت سورہ معارج کی. اس میں وہی انداز ہے، سأل سائل بعذاب واقع، یعنی اسی لیے آیے اذا سألہ کہتے ہی اس کو ہے سورہ معارج کی، کہ جب ایک سوال کرنے والے نے عذاب کے واقع ہونے کا سوال کیا، تو اس نے دعا یہ کی تھی، یعنی جملہ کہا تھا. جب پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ حکم خدا سے یہ کام انجام دیا ہے، جب اس نے اعتراض کیا، کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے اگر مولا ہونے کا اعلان کیا، اپنی طرف سے نہیں بلکہ حکم خدا ہے، اللہ کے حکم کو پہنچایا. تو اس نے کہا کہ ہاتھوں کو اٹھا کر، خدایا اگر یہ تیری طرف سے ہے تو ابھی میرے اوپر عذاب نازل کر دے. یعنی اس نے کہا کہ اگر یہ تیری طرف سے ہے، یعنی پیغمبر اگر صحیح کہہ رہے ہیں کہ تیری طرف سے علی ابن ابی طالب کے مولا ہونے کو، خلیفہ ہونے کا اور وصی و جانشین ہونے کا اعلان کیا ہے، تو اگر تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے. اسی کو قرآن نے کہا کہ سأل سائل بعذاب واقع، جب کسی سوال کرنے والے نے عذاب کے واقع ہونے کا سوال کیا. یہ وہی حارث ابن نعمان فہری ہے کہ اس نے سوال کیا تو اللہ نے پھر عذاب نازل کیا. بہت اچھی بات تاریخ میں ہے کہ پھر عذاب نازل ہوا. تو اب گویا 3 آیتیں غدیر کے حوالے سے ہو گئیں، البتہ اور بھی بعض کا رابطہ کسی نہ کسی عنوان سے، لیکن
3 صریحی آیت ہیں جن کا تعلق غدیر سے ہے، اور اس موقع پر ہم اپنے بچوں سے اور جوانوں سے ہم کہیں کم از کم ہم اس غدیر سے متعلق آیتوں کو ہر وقت یاد رکھیں، یاد رہنا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کے سلسلے میں، خلافت بلا فصل کے سلسلے میں قرآن کی جو آیت ہیں، البتہ بہت سی دیگر آیات بھی ہیں جو امیر المومنین کی حقانیت کو، ان کی افضلیت کو، ان کی ولایت و وصایت کو ثابت کرتی ہیں، لیکن غدیر سے متعلق یہ 3 آیتیں ہیں۔ پہلی سورہ مائدہ ہی کی 5ویں سورہ کی آیت نمبر 67 آیت تبلیغ کہتے ہیں، یا ایھا رسول بلغ۔ دوسری آیت آیہ اکمال دین ہے سورہ مائدہ کی 5ویں سورہ کی۔ تیسری آیت ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت۔ اور یہ تیسری آیت سورہ معارج کی جو سالہ سائل بعذاب واقع ہے۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ ہمارے جوان اور بچے کم از کم اس غدیر کی خوشی میں یہ 3 آیتیں ضرور یاد کریں گے ہم، کم سے کم اسی کو ہی حفظ کر لیں اور اقرار اور انکار کرنے والوں کا بھی پردہ فاش ہو جائے۔ 2 کتابیں بہت معتبر آپ نے ابھی نام لیا تھا جس میں غدیر کا ذکر ہے، اگر ہم یوں غور و فکر کریں تھوڑی سی کہ مسلمانوں کی، تمام مسلمانوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کیا ان سبھی کتابوں میں غدیر کا واقعہ کامن ہی ہے؟ احسن، میں نے اسی لیے 2 کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے دیا کہ ہم اگر الغدیر، چونکہ یہاں وقت نہیں ہے کہ بہت تفصیلات بیان کی جائے کہ کتاب کا نام لیا جائے، ہم اگر ان 2 کتابوں کو پڑھیں آج تو ابتدائی میں ہم تمام مسلمانوں سے اس بات کی بہرحال تمنا کریں، گزارش کریں گے کہ ہم لوگ خود آج آئیں تحقیقی میدان میں۔ اب یہ زمانہ عقل والا، منطق والا زمانہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، فکر دی، ہم بہت سے مسائل کو یہ نہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اسی پر ہم عمل کریں، نہیں، آج ہم جا کر مطالعہ کریں، آج ہم کتابیں پڑھیں، آج ہم بہرحال ہمارے وسائل موجود ہیں، موبائل میں ساری چیزیں موجود ہیں، بالکل صحیح کہا۔ آج تو آپ کو جا کر کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں، آپ سرچ کیجئے الغدیر مل جائے گی، آپ سرچ کیجئے، آپ کو ابقات مکمل اگر نہیں تو بہت حد تک، یا الغدیر اور ابقات نہ بھی ملے تو آپ اس آیت کے تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، یا غدیر سے متعلق آپ بہت سی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی جو بات ابھی آپ نے کہی کہ اہل سنت کی کتابوں میں آپ خود آج تلاش کر سکتے ہیں، یعنی یہ چیز آج بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، آپ خود موبائل، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج واقع غدیر کو سرچ کیجئے، آپ کو پورا واقعہ مل جائے گا، آپ حوالے دیکھنا چاہیں اس میں حوالے دے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کثرت سے اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں خود واقع غدیر کے سلسلے میں اس پیغمبر نے جو عمل انجام دیا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، پیغمبر نے خطبہ ارشاد، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی متفق علیہ ہے، تمام علماء اہل سنت نے لکھا ہے، کثرت سے لکھا ہے، آج سے نہیں، اس وقت سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ابتدائی سے تذکرہ موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اس تذکرے سے مراد یہ ہے کہ کس عنوان سے لکھا ہے وہ الگ چیز ہے، یا وہاں سے مراد کیا لیا ہے، لیکن اصل واقعے کو سب نے لکھا ہے۔ یہ اصل واقع غدیر، واقع ولایت امیر المومنین امام علی کے مولا ہونے کا اعلان، آیتوں کا نازل ہونا، یہ یقیناً متفق علیہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر اس میں ایک آدھ کوئی آ کے انکار کر رہا ہو تو اس کے انکار کو ہم دلیل نہیں بنا لیں گے 1000 کتابوں کے مقابلے میں کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ہمارے لیے جب سینکڑوں کتابیں موجود ہیں اور لکھنے والے موجود ہیں تو ہم ان کے اوپر جائیں گے، ان کو دیکھیں گے کہ بھائی ہے تو اس، یعنی یہ جو مسلمات تاریخ میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہمارے لیے میں نے عرض کیا کہ موبائل آپ کے پاس موجود ہے، آپ سرچ کیجئے، آپ کو سارے حوالے، ساری کتابیں مل جائیں گی، معتبر علماء نے لکھا ہے، معتبر علماء نے لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے، حتیٰ غدیر کے حوالے سے یعنی تفصیلی کتابیں اہل سنت نے بھی لکھی ہیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، وہ تو میں نے 2 حوالے سے دے دیے، ورنہ خدا کا شکر ہے ابتدائے اسلام سے گویا واقع غدیر کے بعد سے لے کر آج تک شیعوں کی طرف سے، معصومین کی طرف سے، ابتدا میں ان کے اصحاب کی طرف سے، اور پھر علماء شیعہ کی طرف سے اس موضوع پر کثرت سے لکھا گیا ہے، بہت لکھا گیا ہے، بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ ہم کتابوں کو مطالعہ کریں اور یہ معلوم ہو جائے گا، یعنی یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقیقت موجود ہے۔ اور اس کے لیے میں نے کہا کہ اگر یکجا آپ کو دیکھنا ہو، چونکہ پراگندہ طور پر بہت سی چیزیں ہیں، یکجا دیکھنا اس کے لیے الغدیر ہم کو مطالعہ کر سکتے ہیں، بہترین کتاب ہے، جو ساری 11 جلدیں ہیں الغدیر کی، اہل سنت کے منابع سے انہوں نے جمع کیا ہے کہ مثال کے تو یہ آیت جو ہے اہل سنت کے کن کن کتابوں موجود ہے، اور وہ دوسری آیت کن کن کتابوں موجود ہے، تیسری آیت کن کن کتابوں موجود، پورا واقعہ کہاں کہاں نقل ہوا ہے، پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا، جملہ فرمایا، وہ کہاں کہاں موجود ہے، یہ سب تفصیلات سے انہوں نے نقل کیا ہے۔
بہت بہت شکریہ ماں صاحب. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. فی الحال ناظرین، جیسا کہ آغا نے سمجھایا کہ ہمیں مطالعہ اگر کرنا ہے تو ہمیں کتابوں پر غور و فکر کرنا ہوگا، تھوڑا اسٹڈی کریں. بے وجہ موبائل چلانے سے کچھ نہیں، اگر اس میں ہم کچھ سیکھ لیں تو ہماری بھی کامیابی ہے، اور تبھی ہم امام علی علیہ السلام کے صحیح پیروکار بن سکتے ہیں. کیونکہ بنا ولایت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم مکمل ایمان اپنے اندر لے کے نہیں چل سکتے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو اگر زندہ و تازہ رکھنا ہے تو ہمیں ولایت علی کے ساتھ رہنا ہوگا. اجازت دیں، انشاءاللہ ہمیں اور آغا صاحب کو پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ. يا علي الطهر يا مجدا تسامى